صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم نے ہم کو جہاں دینی معاملات کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، عبادتوں کا حکم دیا، عبادتوں کے طریقے سکھائے، وہیں پر دنیاوی معاملات کے بارے میں بھی ہم کو قرآن عظیم میں تعلیمات ملتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، آپس میں کس طریقے سے معاملات کرنے ہیں، ان تمام چیزوں کی رہنمائی بھی ہم کو ہمارا اسلام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان لانے والو، جب تم مدت مقررہ تک کسی دین کا لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ یعنی اے ایمان والو، اگر تمہارا کسی سے قرض کا معاملہ ہو، اگر تمہارا کسی سے لین دین ہو اور اس لین دین کی مدت مقرر ہو تو اس کو لکھ لینے کا حکم ہم کو قرآن کریم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس چیز کو لکھ لینا چاہیے۔ اب چاہیں تو وہ لین دین اس طور پہ ہو کہ ہم نے کسی کو پیسہ دے دیا اور 1 مہینے کے بعد اس سے لے لیں گے، اور چاہیں وہ اس طریقے سے ہو کہ ہم نے کسی کو پیسہ دے دیا اور اس سے مال لینا ہے، لیکن وہ مال ہم کو 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد ملے گا، یا پھر ہم نے کسی سے مال لے لیا اور اس مال کی جو قیمت ہم کو ادا کرنی ہے وہ قیمت ہم کو بعد میں ادا کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی میعاد مقرر کر لی ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی وقت مقرر کر لیا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن عظیم ہم کو حکم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے ایمان والو، جب آپس میں دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ آج کے دور میں بھی جو معاملات ہوتے ہیں، ان تمام معاملات کو اگر کاغذی کارروائی ہم کرائیں تو وہ سب لکھے جاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا لکھے تو اس کو انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ لکھنے کے وقت میں ہی کسی طریقے کا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا مقصد ہو، بلکہ یہ لکھنا ہی اس لیے ہے تاکہ آپس میں کسی طریقے کا نقصان نہ پہنچ سکے۔ آگے قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کوئی بھی کاتب لکھنے سے منع نہ کرے، یعنی اگر کوئی کسی کاتب سے، کسی لکھوانے والے سے لکھوا رہا ہو تو لکھوانے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سکھایا ہے۔ یہاں پر لکھنے والوں کو بھی قرآن عظیم نصیحت فرما رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے کہ اس سے لکھنا آتا ہے، تو اگر کسی کو لکھوانے کی ضرورت پڑے تو ضرور اس کا ساتھ دے اور اس کے لکھنے میں مدد کر دے، کیونکہ یہ جو اس کو لکھنے کی صلاحیت ملی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا یہ ہے کہ جہاں ان کو صحیح مقامات پر ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اب جب لکھوانے کی بات آئے گی تو ایک وہ بندہ ہوگا جو قرض لے رہا ہے، دوسرا وہ بندہ ہوگا جو قرض دے رہا ہے۔ جب لکھوائیں گے تو جو الفاظ لکھے جائیں گے وہ الفاظ کون لکھوائے؟ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، وہ املا کرائے، وہ لکھوائے جس کے اوپر حق آ رہا ہے، یعنی بعد میں جس کو پیسہ لینا ہے، بعد میں جس کو مال لینا ہے، جس کا حق آگے بنتا ہے، اس شخص کی وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے لکھوائے، اور جو الفاظ بولتا جائے کاتب انہی الفاظ کو لکھتا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ اپنے پالنہار سے ڈرو، یعنی لکھوانے میں کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کسی بھی طریقے کی ناانصافی سے کام لو۔
آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور لکھوانے میں کسی بھی چیز کو کم نہ کرو، یعنی ایک ایک چیز پورے طور سے لکھوا دو۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر جس کے اوپر حق آ رہا ہے وہ نہ لکھوا سکے، نہ لکھوانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ بے وقوف ہو، یعنی کوئی شخص ایسا ہے کہ بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہے، یا پھر وہ پاگل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی چیزوں کو نہیں لکھوا سکتا، یا پھر کوئی کمزور ہے، بیمار ہے کہ جہاں پر کاتب کے پاس جا کر لکھوانا ہے وہاں نہیں جا سکتا، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس زبان کو نہیں جانتا جس زبان میں لکھوانا ہے، مثلا کسی دوسرے ملک سے اس ملک کی زبان میں کاروبار ہو رہا ہے، تو اب جو بندہ اس ملک میں رہتا ہے تو اس ملک کی زبان کو نہیں جانتا، یا اس ہی ملک میں رہ کر لکھوانا ہے، لیکن ایک عام دیہاتی آدمی ہوتا ہے تو جو سرکاری زبان ہوتی ہے اس زبان کو نہیں جانتا تو اس کو لکھوانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو اس کا ولی ہو، جو اس کا سرپرست ہو، جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، اس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ آگے فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ اپنے مردوں میں سے دو لوگوں کو جو بھی معاملہ کرو اس معاملے پر گواہ بنا لو، تاکہ آگے اگر کسی طریقے کا دھوکہ ہونے والا ہو تو اس دھوکے سے پہلے ہی محفوظ رہو، تو اپنا جو بھی معاملہ ہو اس معاملے میں دو لوگوں کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، اگر تم دو مردوں کو نہ پاؤ تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو، اور گواہ ایسے بناؤ جن گواہوں سے تم راضی ہو، یعنی جن دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے وہ دونوں لوگ جن گواہوں سے راضی ہوں، جن گواہوں کو پسند کرتے ہوں، جن گواہوں کو عادل سمجھتے ہوں، جن گواہوں کو سچا سمجھتے ہوں، ان گواہوں کو اپنا گواہ بنانے کے لیے مقرر کریں۔ اور دو عورتوں کو ایک مرد کے مقام پر قرآن کریم نے کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یعنی جب معاملہ ہو رہا تھا اس وقت تو گواہ بنا لیا، اب جب قرض لینے والے کے قرض لینے کی بات آئی اور قرض دینے والا انکار کر رہا ہے تو ضرورت پڑے گی گواہوں کی کہ گواہ آ کر گواہی دیں اس بات کی کہ دوسرے نے قرض لیا ہے، تو جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی سے انکار نہ کریں، کیونکہ جو لوگ گواہ بنے ہیں ان کے اوپر گواہی دینا فرض ہے، اگر گواہی سے بھاگیں گے تو اس وقت گواہی سے بھاگنا یہ گناہ ہے۔ اس چیز کا بیان خود آگے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَّا أَجَلِهِ، اور لکھوانے میں اکتاہٹ نہ محسوس ہو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو، جب اس کی مدت لکھی جا رہی ہو تو اس کی مدت لکھوانے میں اکتاہٹ نہ کرو، کیونکہ اگر پر وقت اکتا گئے تو ہو سکتا ہے بعد میں تمہارا مال مارا جائے، بعد میں ہو سکتا ہے تمہارا حق مارا جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن عظیم ہم کو نصیحتیں فرما رہا ہے، اپنے حق کی حفاظت کے لیے وقت پر کبھی بھی انسان کو اکتانا نہیں چاہیے، جب بھی معاملہ ہو رہا ہو تو اس معاملے کو لکھوا ضرور لینا چاہیے، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا پھر معاملہ بڑا ہو۔ آگے ارشاد فرماتا ہے ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، یعنی بعد میں جو معاملات ہوں گے، بعد میں جو لڑائی جھگڑے ہوں گے، ان لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جس وقت معاملہ ہو رہا ہو، جس وقت لین دین ہو رہا ہو، اسی وقت لکھ لیا جائے۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کے لیے بھی یہ زیادہ سیدھی بات ہے، یعنی بعد میں جب شہادت دینے کی بات آئے گی تو اگر پہلے سے معاملہ لکھا ہوا ہوگا تو گواہی دینے والوں کو بھی گواہی دینے میں آسانی ہوگی اور انصاف سے کام ہو سکے گا۔
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ چیز اس بات میں بھی مدد کرے گی کہ تم کو کسی طریقے کا شک و شبہ نہ ہو۔ کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے، معاملہ ہوا تھا 10 دن کے لیے طے، لیکن بعد میں ایک کہنے لگتا ہے کہ 8 دن کا معاملہ طے ہوا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ 10 دن کا طے ہوا تھا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، شک و شبہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے قرآن کریم نے نصیحت فرمائی ہے کہ جب بھی معاملہ کرو تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ تم حال فی الحال میں کوئی تجارت کر رہے ہو، یعنی ایسا معاملہ ایسا بزنس کر رہے ہو جس میں ادھار نہ ہو، بس بر وقت پیسہ دیا اور بر وقت مال لے لیا، اگر اس طریقے کے معاملے کو نہ لکھو تو قرآن کریم فرماتا ہے فلا جناح علیکم، تو اس طریقے کے معاملے کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی طریقے کا دھوکہ اور کسی بھی طریقے کا حق مارنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی بے کرو تو اس بے میں، جب بھی خرید و فروخت کرو، جب بھی کسی طریقے کا بزنس کرو تو اس میں گواہوں کو ضرور رکھا کرو تاکہ بعد میں کسی طریقے کا اندیشہ نہ رہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کوئی بھی کاتب یعنی کوئی بھی لکھنے والا اور کوئی بھی گواہی دینے والا کسی طریقے کا نقصان نہ پہنچائے، یعنی کاتب کا نقصان پہنچانے کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ وہ لکھنے میں کسی طریقے کی کمی بیشی کر دے، اور گواہی دینے والے کے نقصان پہنچانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ گواہی صحیح طریقے سے نہ دے، یا جس وقت گواہی دینے کی بات ہو اس وقت گواہی دینے سے انکار کر دے۔ تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا اور کوئی بھی گواہی دینے والا نقصان نہ پہنچائے، اور اسی آیت کریمہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گواہی دینے والے کو اور کسی بھی لکھنے والے کو نقصان نہ دیا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے، یعنی اگر کسی سے لکھوانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو پریشان کرنا شروع کر دیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو، آپ اپنے معاملے کو لکھوانے کے لیے اس کے اوپر زبردستی کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس کے وقت کو طے کر کے اور اس کے وقت کے حساب سے لکھوائیں، اسی طریقے سے گواہ کو کسی طریقے کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آگے فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم یہ نقصان آپس میں ایک دوسرے کو پہنچاؤ گے تو یہ آپس میں فسق ہے، یہ آپس میں گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ وَاللَّهُ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین تم کو سکھاتا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جہاں ہم کو دین سکھایا ہے، پروردگار عالم نے جہاں ہم کو اپنے عبادت کا طریقہ سکھایا ہے، وہیں پروردگار عالم کا ہم لوگوں پر کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم کو ہمارے معاملات کے طریقے بھی سکھائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے معاملات کریں تاکہ ان معاملات میں ہم کو دنیاوی طور پر بھی کسی طریقے کا نقصان نہ پہنچ سکے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن عظیم کی تعلیمات ہیں جن تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے درمیان سے جھگڑے اور فساد ختم ہو سکے۔ ہمارے درمیان جو آج جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے معاملات کو انجام نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔